السلام علیکم، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ نسرین نے شیئر کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام نسرین ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں یہ میرے والد کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے والد نے اورنگی ٹاؤن میں گھر خریدا۔ اس گھر میں 2 پورشن بنے تھے۔ نیچے والے پورشن میں میری بڑی پھپھو اور اوپر والے پورشن میں میرے والد شفٹ ہوئے تھے۔ گھر بہت ہی پیارا سا تھا۔ والد کے فلور پر 2 کمرے اور پھپھو کے فلور پر بھی 2 کمرے بنے تھے۔ اس گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ باغیچے کی جانب کھلتا اور دوسرا گھر کے پچھلے سائڈ پر جہاں پیپل کا درخت لگا ہوا تھا۔ گھر کے جس دروازے کے باہر چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، وہاں اکثر گھر کی خواتین پڑوس کی خواتین کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتی، باتیں وغیرہ کرتی اور تازہ ہوا اور پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہوتی۔ اور اس دروازے کی بنسبت پیچھے کا دروازہ جہاں پیپل کا درخت لگا تھا وہ بہت کم استعمال میں آتا تھا۔ والد کو اس گھر میں گئے 10 سے 15 دن کا عرصہ گزرا ہوگا کہ ایک شام میری والدہ نے کھانا تیار کیا اور پھر میرے والد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ والد آئے اور ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ والدہ جب کچن میں کھانا نکالنے گئیں تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میری والدہ نے جب پتیلے سے ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ پتیلے میں پکے کھانے کے اوپر بجری کی ایک تہ لگی ہوئی ہے۔ یہ سب دیکھ کر والدہ بہت پریشان ہوئی کہ میں نے تو کھانا تیار کر کے بالکل ٹھیک رکھا تھا اور گھر میں کوئی اور آیا بھی نہیں، پھر یہ کھانے میں اتنی بجری کیسے آ گئی؟ ادھر والد دسترخوان پر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب والدہ کو آنے میں دیر لگی تو وہ خود ہی کچن میں آ گئے اور والدہ سے دیر لگنے کا سبب پوچھنے لگے۔ تو والدہ نے پتیلے کا ڈھکن ہٹا کر والد کو دکھایا۔ والد کو بھی یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ خیر اس وقت بات کو نظر انداز کر دیا گیا اور والدہ نے دوسرا کھانا بنایا اور پھر سب کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلے دن والد ڈیوٹی سے آئے اور حسب معمول رات کا کھانا وغیرہ کھا کر سونے لیٹ گئے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب والد کی آنکھ کسی عورت کے بولنے کی آواز سے کھلی۔ والد بستر سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل کر ان آوازوں کو بغور سننے لگے۔ غور سے سننے پہ پتہ چلا کہ وہ عورت بول رہی تھی، میں آ جاؤں، میں آ جاؤں۔ میرے والد نے سوچا آدھی رات یہ کون عورت ہے اور یہ کس سے بول رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ میرے والد ان آوازوں کی جانب باہر کی طرف جاتے تو کچھ ہی دیر میں وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ خیر پھر صبح ہو گئی اور حسب معمول والد اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور والدہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ شام کو جب والد ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے تو گھر کے نزدیک راستے میں ایک فوارہ بنا ہوا تھا۔ والد جب اس کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اس فوارے کے پاس ان کی بیگم یعنی میری والدہ برقع پہنے بیٹھی ہیں۔ والد کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میری والدہ والد کے بنا کبھی کہیں باہر نہ جاتی تھیں، اور ساتھ والد کو بہت غصہ بھی آیا۔ میرے والد برقعے میں ملبوس اس عورت یعنی میری والدہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، مگر والد کو برقعے میں سے کوئی جواب نہ ملا۔ والد نے پھر دوسری مرتبہ میری والدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، تو اچانک والد کے والدہ کو ہاتھ لگاتے ہی وہ برقع زمین پر ایسے گر گیا جیسے کہ وہ خالی تھا۔ والد یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئے
اور پھر میرے والد واپس گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی والد سیدھا والدہ کے پاس گئے اور انہیں سارا واقعہ بتایا، تو والدہ نے جواب کچھ یوں دیا: ارے نعیم کے ابا، میں تو صبح سے کہیں نہیں گئے، واللہ عالم باہر جانے تم کس کو دیکھ آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئیں۔ والدہ کچن میں جا کے والد کے لیے کھانا نکالنے لگی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آج پھر سے کھانے میں بجری کی تہ لگی ہے۔ یہ دیکھ کر والد کو اور غصہ آیا۔ پھر والدہ نے جلدی سے والد کے لیے ایک دوسرا کھانا تیار کیا اور وہ لوگ کھانا وغیرہ کھا کر سونے لیٹ گئے۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ والد کی آنکھ پھر انہی آوازوں سے کھلی: میں آ جاؤں، میں آ جاؤں۔ والد نے جب یہ آوازیں سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سیدھا اسٹور سے ڈنڈا لینے چلے گئے۔ اسٹور سے ڈنڈا اٹھا کر والد ان آوازوں کی سمت بڑھے۔ وہ آوازیں گھر کے پچھلے دروازے سے آ رہی تھیں جہاں پیپل کا درخت لگا ہوا تھا، اور ان آوازوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا: میں آ جاؤں، میں آ جاؤں۔ میرے والد غصے میں چیختے ہوئے ڈنڈا اٹھا کے بولے: نہیں، آج تو نہیں آ، میں ہی آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میرے والد اس درخت کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس درخت پر ایک بہت ہی بد شکل سی عورت سر کے بل درخت پر الٹی لٹکی ہے اور ہنس رہی ہے۔ میرے والد نے غصے میں اسے زور سے ڈنڈا دے مارا۔ جیسے ہی ڈنڈا اس کے نزدیک گیا وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور میرے والد سمجھ گئے کہ اس پیپل کے درخت پر اس چڑیل کا بسیرا ہے، اور یہی چڑیل روز ہمارے کھانے میں بجری ڈال کر ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اور کل شام میرے ساتھ میری بیگم کے روپ میں جو عورت آئی تھی وہ بھی یہی تھی، اور اسی چڑیل کی وجہ سے ہم رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے ہیں۔ لیکن ان سب آوازوں کا سلسلہ اب بند ہو چکا تھا، اور وہ چڑیل بھی اس درخت سے غائب ہو چکی تھی۔ تو میرے والد واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گئے، اور اگلی صبح میرے والد نے والدہ کو رات کا ہوا سارا واقعہ بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بہت جلد اب اس گھر کو بیچ دوں گا۔ اور کچھ ہی ہفتوں میں میرے والد نے وہ گھر بیچ کر دوسری جگہ گھر لے لیا۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کامنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔